IMF کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے خوشخبری سنا دی۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں رواں ماہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ ملکی معیشت میں مزید بہتری، شرح سود میں 2% کمی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 220 پوائنٹس کی کمی سے 17.5% مقرر۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی شرح مسلسل کمی سے 34 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اگست میں مہنگائی کی شرح 9.64% پر آ گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور تجارتی خسارے میں بھی کمی۔ FPCCI نے شرح سود میں 2% کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ دعا ہے شرح سود کی طرح مہنگائی بھی سنگل ڈیجٹ پر آ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا شرح سود میں کمی سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر قرضوں سے جان چھڑوانا ہوگی۔ IMF سے بات چیت اچھے انداز میں چل رہی ہے۔ بجلی کے شعبے اور FPR میں اصلاحات پر کام کر رہی ہیں۔ دوسری جانب محصولات کا شارٹ فال بڑھنے کے خدشے پر منی بجٹ لائے جانے کا امکان۔ رحیم یار خان کے ضمنی الیکشن میں تیر چل گیا۔ NA 171 میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل۔ تمام 301 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی سے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے مختوم طاہر رشید الدین 1,16,429 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار حسان مصطفیٰ 58,251 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جیالوں کا جشن۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم کا وزیر داخلہ اور گورنر سے مل کر فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ گورنر نے کہا صوبائی حکومت قیام امن میں ناکام ہو چکی، صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ سرکاری ملازموں کے اغوا اور پولیس پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی اضلاع میں پولیس اہلکار احتجاج کر رہے ہیں۔ گنڈا پور کا افغانستان سے خود مذاکرات کا اعلان، ریاست پر حملہ ہے، کوئی صوبہ کسی ملک سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ملک کی سلامتی کا داؤ پر لگایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سخت رد عمل، اسد قیصر نے گنڈا پور کے افغانستان سے مذاکرات کے بیان کی حمایت کر دی۔ بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افغانستان سے بات کرنے کا بیان بالکل درست اور PTI کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے افغان کونسل جنرل کی ملاقات، علاقائی اور امن و استحکام پر گفتگو، صوبے میں مقیم افغان شہریوں کو درپیش مسائل کے حل اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ علی امین گنڈا پور نے کہا خیبر پختونخوا اور افغانستان کے عوام کے درمیان کئی قدرے مشترک ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے دونوں اطراف کے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں۔ بانی PTI کو مذاکراتی کہیں سے پیشکش ہی نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پور زیادہ دیر وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کے پروگرام میں ایک پیش وقت پروا وحید میں بات چیت، بولے گنڈا پور تب تک وزیر اعلیٰ ہیں جب تک بانی PTI جیل میں ہیں۔ بانی چیئرمین کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو عہدے سے ہٹا دیں گے۔ صوبے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں تو پاکستان کا کیا وجود رہے گا؟ یہ چاہتے ہیں زبان پر ایک جھگڑا کھڑا کریں۔ پہلے گنڈا پور کی تقریر کی مکمل حمایت، صحافیوں کے احتجاج پر مخالفت، بانی PTI نے صحافیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ علی امین گنڈا پور کے صحافیوں کے بارے میں گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا، کہا علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کے بارے میں جو کہا نہیں کہنا چاہیے تھا، لگتا ہے وہ جوش خطابت میں کچھ زیادہ بول رہے ہیں۔ مزید بولے حکمران سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں، عدلیہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو، پوری پارٹی تیار رہے، سڑکوں پر آنے کا جلد اعلان کریں گے۔ پروڈکشن آرڈر پر لائے گئے 10 ارکان قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد دوبارہ پولیس کے حوالے، اراکین کو آج دوبارہ قومی اسمبلی اجلاس میں لایا جائے گا۔ ارکان نے اسپیکر سے ملاقات اور تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ اسمبلی کارروائی چلانے کے لیے قائم کمیٹی کا بھی اجلاس، حکومتی اپوزیشن ارکان کی شرکت۔ ادھر گرفتار MNAs کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عارضی ریلیف مل گیا۔
जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल, जलसे की वजह से PTI रहनुमाओं पर मजीद 2 मुकदमात, तादाद 7 हो गई। इदारे और इदारों की बड़ी अपने तौसी की फिक्र में है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अदलिया के लिए इनकलाबी फैसले करना होंगे, तब्दीली लानी है तो सही मानों में तब्दीली लाएं। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा, अदालती इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। क्या रियासती इदारे को हक हासिल है इसमें सियासी ग्रोह बन जाए? कोई किसी जमात को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को तौसी देना चाहता है। वजीर कानून का फौजदारी कानून में तरमीम का ऐलान। आजम मजीद तारक बोले पार्लियामान का पहला काम कानून साजी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी PTI की बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को आज नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह करने का हुक्म। उधर तोशाखाना केस 2 की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की तबादले की दरख्वास्त। शाहरुख अर्जमन स्पेशल जज सेंट्रल नामजद। तोशाखाना केस 2 के लिए FIA की JIT भी तश्कील। बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर दिया गया।